السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبر کے متعلق بیان کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سیاہ رنگ کی عورت آئی اور اس نے آگے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میں بے لباس ہو جاتی ہوں، بے پردہ ہو جاتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بڑی زیادہ تکلیف ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے عافیت عطا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پریشانی کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو صبر کر، اگر تو اس بیماری پہ صبر کرے گی تو میں تیرے ساتھ جنت کا وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تجھے جنت عطا کر دے گا، اور اگر تو چاہتی ہے، اگر تیری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ تجھے عافیت مل جائے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے عافیت عطا کر دے گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے عافیت کی دعا نہ کریں، میں اپنی اس بیماری کے اوپر صبر کروں گی اور مجھے اللہ کی جنت چاہیے، لیکن آپ میرے لیے صرف اتنی دعا کر دیں کہ اللہ رب العزت میرے پردے کو برقرار رکھے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ وہ عورت چلی گئی، پھر اس عورت کو ہم دیکھتے کہ وہ عورت جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو صبر کرے گی تو جنتی عورت ہے، تو صحابہ کرام اس عورت کو دیکھتے اور کہتے کہ یہ جنتی عورت ہے، یہ چلتی پھرتی جنتی عورت ہے، یعنی کہ اسے دنیا کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا تھا۔ یعنی کہ اس حدیث کو بیان کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ اگر آج ہم بھی صبر کریں، جو آزمائشیں جو مصیبتیں آتی ہیں، اگر ہم اس پہ صبر کریں، اللہ رب العزت کے سامنے گر گڑا کے دعائیں کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے صبر کا دامن نہ چھوڑے تو اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی جنت کا وارث بنا دے گا۔ اگر ہمیں جنت چاہیے، یہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں، یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، یہ بیماریاں، اگر ان پہ ہم صبر کریں گے تو ہمارے لیے بھی انشاءاللہ جنت کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے پاس ایک پیغام لے کے آنے والا آیا اور آ کے کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی نے پیغام بھیجا ہے کہ میرے بیٹے کی طبیعت بڑی زیادہ خراب ہے، وہ دنیا فانی سے جانے والا ہے، دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے گھر کے اندر آئیں، یہ آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام بھیجا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، جو اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے اور اللہ رب العزت نے جس چیز کو مقرر کر دیا ہے وہ ہو کے رہے گا، تو صبر کر، اللہ رب العزت صبر کا صلہ عطا کرتے ہیں۔ ساتھ ہی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو جب یہ پیغام ملا، انہوں نے دوبارہ پھر پیغام بھیجا اور ساتھ قسم بھیجی کہ پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ آپ کو قسم ہے کہ جلدی سے آ جائیں، کیونکہ بڑی پریشانی کا عالم ہے، میرا بیٹا ہے جس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ کے ساتھ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ بن جبل اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ اٹھے اور چلنا شروع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیٹی کے گھر کے اندر آئے، آپ نے دیکھا آپ کی بیٹی کی آنکھوں کے اندر آنسو ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے آنسوؤں کو دیکھا، بچے کو اپنی گود میں بٹھایا، اپنے ہاتھوں کے اوپر سوار کیا، اپنی گود کے اندر اپنے بچے کو رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی بیٹی کے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو غور سے دیکھ رہے ہیں۔ بچے کے آخری سانس ہیں، دنیا فانی سے جانے والا ہے۔ میرے پیغمبر نے بچے کے سانسوں کو اکھڑتے ہوئے دیکھا، بچے کی تڑپ کو دیکھا۔ میرے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے؟ آپ تو لوگوں کو صبر کرنے کی تلقین کرنے والے، آپ تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، آج آپ کی آنکھوں میں آنسو کس طرح سے آ گئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میرے پیارے صحابی، یہ تو رحمت ہے، یہ تو ایک محبت ہے، یہ آنکھوں سے آنسوؤں کا آ جانا، یہ آنکھوں سے آنسوؤں کا گر جانا، یہ صبر کا دامن چھوڑنے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو محبت ہے، رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پہ چاہتا ہے اپنی رحمت کر دیتا ہے۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر موقع پہ صبر کیا اور صبر کرنے کا حکم بھی دیا، لیکن آنکھوں سے آنسوؤں کا گر جانا، غم کے وقت، آزمائش کے وقت آنکھوں سے آنسوؤں کا آ جانا، یہ صبر کے منافی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا طاعون کی بیماری کے متعلق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ طاعون کی بیماری کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اللہ رب العزت عذاب کے طور پہ دنیا کے اندر نازل کرتے، جس کو عذاب دینے کا مقصد ہوتا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر طاعون کی بیماری کو نازل کر دیتے۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ رب العزت نے اس طاعون کی بیماری کو بھی مومن کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ اگر کوئی مومن بندہ اسے یہ علم ہو جائے کہ مجھے طاعون کی بیماری ہے، کوئی وبائی بیماری ہے، کوئی پھیلنے والی بیماری ہو چکی ہے، تو وہ بندہ اپنی جگہ سے نہ ہلے، اپنی جگہ چھوڑ کے نہ جائے، اپنے گھر کے اندر رہے، اپنے شہر کے اندر رہے، اور اللہ رب العزت کے اوپر توکل کرے، بھروسہ کرے، اور اس کے دل کے اندر یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے میرے متعلق لکھ دیا ہے، جو اللہ رب العزت نے میرے متعلق مقرر کر دیا ہے، مجھے صرف اور صرف وہی ملے گا، وہی مجھے نقصان ہوگا، وہی مجھے فائدہ ہوگا۔ اگر اللہ نے میرے مقدر کے اندر بیماری لکھی ہے تو یہ بیماری میرے ساتھ رہے گی، اور اگر اللہ رب العزت نے میرے مقدر کے اندر یہ بیماری نہیں لکھی تو یہ بیماری میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی، یہ نقصان نہیں دے سکتی۔ یہ عقیدہ رکھ کے وہ بندہ اپنا شہر نہیں چھوڑتا، بیماری کی وجہ سے بھاگتا نہیں، اللہ پہ توکل کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اس بیماری کی حالت میں فوت ہو جائے تو اللہ رب العزت اسے شہید کا اجر عطا کرتے ہیں۔ ایک مومن بندہ اگر اسے یہ بیماری ہو گئی، کرونا بیماری، طاعون بیماری یا پھیلنے والی کوئی اور بیماری، وہ اس پہ صبر کرتا ہے، اللہ رب العزت کی ناشکری نہیں کرتا، اللہ رب العزت کے گلے نہیں کرتا، اور اللہ کے اوپر توکل رکھتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اگر وہ اس حالت کے اندر فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے اس طرح سے اجر عطا کریں گے جس طرح ایک بندہ کافروں کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، مجاہد بندہ ہے، کافروں کی گردنیں اڑاتا ہے، بلا آخر کافروں کی تلوار سے لگتی ہے، اس کا سر جو ہے یہ تن سے جدا ہو جاتا ہے، شہادت نصیب ہو جاتی ہے، جو اجر اللہ کے رستے میں شہید ہونے والے کو ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بیماری کے اوپر صبر کرنے والا جو ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی یہ اجر فرمائیں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت قبر کے اوپر بیٹھی رو رہی تھی۔ میرے پاک پیغمبر اس کے قریب ہوئے اور اسے فرمایا، اتق اللہ، اللہ رب العزت سے ڈر، اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر، اسبری، اور تو صبر کر۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اگر جو مصیبت میرے اوپر آئی ہے، جس آزمائش اور پریشانی کا سامنا میں کر رہی ہوں، جو دکھ میرے دل کے اوپر گزر رہا ہے، اگر یہ تیرے اوپر گزرتا تو تیرے حال بھی اس طرح کے ہوتے۔ یا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے دور کر دیا، یہ اس نے اس لیے کیا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی نہیں تھی۔ اس نے کوئی عام آدمی سمجھا اور اس کی زبان پہ جو الفاظ آئے اس نے کہہ دیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو اس عورت کو بتانے والے نے بتایا، کیا تجھے علم تھا کہ تیرے پاس کون آیا تھا؟ تجھے صبر کرنے کی تلقین کون کر رہا تھا؟ اس عورت نے کہا، مجھے نہیں علم۔ تو اس پر اس بتانے والے نے کہا کہ وہ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ عورت پریشان ہوئی، پریشانی کے عالم کے اندر دوڑتی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر گئی، اور یہ عورت بیان کرتی ہے، جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر داخل ہونے لگی، میں نے کوئی چوکی دار نہیں دیکھا، کوئی گیٹ کے اوپر کھڑا ہوا آدمی نہیں دیکھا جس نے مجھے روکا ہو، جو پہرا دینے والا ہو۔ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر داخل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، آپ نے مجھے صبر کرنے کی تلقین کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں صبر کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الصبر عند صدمۃ الاولی، کہ پہلے وقت کے اندر صبر کرنا ہے، جب انسان کو صدمہ پہنچتا ہے فوراً صبر کرے۔ یہ نہیں کہ پہلے انسان رو لے، پہلے اپنے سر کے اندر مٹی کو ڈالے، اپنے گریبان کو چاک کر دے، اور انسان رو رو کے اپنا برا حال کر لے، اللہ کے ساتھ غلے کرے، اور پھر بعد میں کہے کہ میں صبر کرتا ہوں۔ اس چیز کا نام صبر نہیں، بلکہ فرمایا انما الصبر عند صدمۃ الاولی، جب صدمہ آتا ہے، صدمے کے آغاز کے اندر صبر کیا جاتا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ صبر اس وقت کرنا ہے جب انسان پہ آزمائش نازل ہو، جب انسان کے اوپر پریشانی آئے۔ یہ نہیں کہ اپنے گریبان کو پھاڑو، اپنے سر کے اندر مٹی کو ڈالو، اور جب سارا کام کر لو اور بعد میں کہو میں صبر کرتا ہوں۔ یہ صبر کرنے کا طریقہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں کے اوپر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔